किसी भी नाजायज़ अंसर का ताल्लुक, अमल का ताल्लुक जो शरअन जायज़ ना हो, मिलाद के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो शख्स मिलाद कर रहा है उसको चाहिए कि कोई भी अमल ऐसा ना करे जो खिलाफ शरअ हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमद की खुशी होना ये जुज़्व ईमान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी का इजहार करना ये अहले सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह वतीरा है। वो नातें जिनके बैकग्राउंड में जिक्र लगा होता है तो वो जिक्र वाली नात भी जायज़ नहीं है। वजह इसकी डफ के साथ, दफ भी फी ज़माना जो झांझन उसके साथ होती है, छन छन जो साथ होती है, उसकी इजाज़त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सरकार की आमद का माह है, माह रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है। माह रबीउल अव्वल की आमद की खुशी में गलियों बाज़ारों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर नाज़रीन एक बहस चल रही है कि गलियों बाज़ारों को क्यों सजाया जाता है, घरों पर चिरागा क्यों किया जाता है, मस्जिद में चिरागा क्यों किया जाता है, सरकार की आमद का मिलाद किस तरह मनाया जाए। इसी वाले से आज मैं जामिया नईमिया में मौजूद हूँ। मेरे साथ उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद मदनी सईदी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कुरान और हदीस के मुताबिक आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिलाद है वो किस तरह मनाना चाहिए। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। आजकल एक नई बहस आपकी भी नज़रों से गुजरी होगी। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है जिनके लिए पूरी कायनात को सजाया गया, जिनकी आमद ऐसी है कि उस दिन सभी माओं को बेटे अता किए गए थे। तो सरकार की जो खुशी है वो किस तरह मनाई जाए, मिलाद मनाने का असल तरीका है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी हाफ़िज़ साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी ये इस्लाम का तकाज़ा है। जिस बंदाए मोमिन के दिल में महबूब के आमद की खुशी नहीं है वो मोमिन कहलाने का हकदार नहीं है। वो कौन सा मोमिन है जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी ना हो। कुरान ख़ुद कहता है कि फ़ल यफ़रहू, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का फ़ज़ल भी हैं और रहमत भी हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल और रहमत होने की वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर की आमद पर खुशी मनाओ, फ़रहा और शादमानियाँ मनाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमद की खुशी होना ये जुज़्व ईमान है। फ़ी ज़माना जैसे हम महाफ़िल और बरक़ी ख़ुमकों में और लाइटिंग और डिज़ाइनिंग और इस तरह के जो हमारे मुआशरती तकाज़े हैं इसके मुताबिक फिर तज़यीन व आराइश करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी का इजहार करना ये अहले सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह वतीरा है। रहा इसके जवाज़ व अदम जवाज़, इसमें कोई शक नहीं है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत होती है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन पर पैदा हुए। अहादीस सहिया के अंदर मौजूद है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हज़रत सैयदा तय्यबा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह पाक की तरफ से मेरे अंदर से महबूब की आमद के मौका पर ऐसा नूर निकला कि जिससे मशरक़ व मग़रिब रोशन हो गए। अब ये है असल हदीस पाक इस मौक़े के ऊपर रोशनी करने की कि अल्लाह पाक ने अपने शान के मुताबिक नूरानियत इतनी फैला दी कि हज़रत आमना ने मक्का में बैठकर कुल जहान का नज़ारा फरमा लिया। ये भी तो हदीस है ना जो अर्श पे झंडे लगाए गए थे। जी, वो ये दूसरे बात में यही करने लगा था कि झंडियाँ लगाते हैं हम जनाब, झंडे लहराते हैं। ये भी उसी रात का मामला है चूँकि मक्का में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हो रही थी तो अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को, जिनकी सरबराही हज़रत जिब्रील अमीन फरमा रहे थे, उनको झंडे दिए। तो उनमें से एक झंडा उन्होंने मक्का मुकर्रमा में काबा के ऊपर लहराया और एक मशरिक़ व मग़रिब के अंदर लहराया। तो ये झंडे लहराना भी सुन्नत मलाइका है और रोशनी अल्लाह पाक ने महबूब की आमद पर ख़ुद फरमाई। और जैसा कि आपने ख़ुद फरमाया कि उस साल जिस साल आका अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह पाक ने माओं को बेटे अता फरमाए। ये लंगर मोहम्मदी था। अब सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर ये लाइटिंग भी करते हैं, झंडे भी लहराते हैं, लंगर भी करते हैं। इनमें से कौन सा अमल है जो नाजायज़ है? और हाँ ये कि जनाब के बहुत ज़्यादा लगाते हैं लाइटिंग और ये फजूल खर्ची है, पैसे का ज़िया कहा जाता है। कहते हैं कि इसमें इसी पैसे पे आप यतीम बच्चियों की शादी कर दें या किसी गरीब की मदद कर दी जाए। जो मिलाद मनाता है ना, मिलाद मनाने की बरकत से उसके दिल के अंदर ऐसी रिक्कत और नरमी पैदा होती है, कहीं भी
کوئی ضرورت مند اس کو نظر آئے گا نا میلاد منانے والے سنی کو، وہ یقیناً اس کی وہ مدد کرے گا۔ رہا میلاد کا پیسہ، دیکھیں قربانی کا پیسہ وہ قربانی پر لگے گا، اور جو رمضان کے فطرانے کا پیسہ ہے وہ اسی مد میں لگے گا، جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے اس کا اپنا مصرف ہے، ہر چیز کا اپنا مصرف ہے۔ ایسے ہی سنی عاشقان رسول میلاد النبی مناتے ہیں، اور میلاد النبی کے لیے الگ سے ان کے پاس اللہ کا دیا اور رزق ہے جس پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو پیسہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے والا، تو اس کو ہم میلاد کے علاوہ کیوں لگائیں؟ اگر ایسی ہی بات ہے کہ یہ پیسہ لائٹنگ کا جناب وہ غریبوں مسکینوں کو دیں، بھائی وہ غریب مسکین ہمارے پاس لے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور دیکھا بھی جائے انصاف سے کہ جو محفل میلاد ہوتی ہے، بتائیں اس میں جو کیمرہ مین ہوتا ہے، کیمرہ مین کون سا جناب ایم این اے ہوتا ہے، کون سا وہ جناب بزنس مین ہوتا ہے، وہ جناب دیہڑی دار ہے، اس کو ضرورت اس کی، یہ غریب آدمی ہے۔ اچھا جو لنگر پکانے والا ہوتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کیا جناب اسٹیٹ بینک کا آفیسر ہوتا ہے؟ وہ بھی غریب آدمی ہوتا ہے۔ جس سے چاول آتے ہیں وہ دکاندار ہوتا ہے، وہ بھی غریب آدمی ہوتا ہے۔ اچھا اسی طرح جناب جو کیٹرنگ والے ہوتے ہیں، بتائیں وہ کون سے امیر کبیر ہوتے ہیں؟ وہ بھی غریب ہی ہوتے ہیں۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں جناب ٹینٹ والے ہوتے ہیں، باقی سامان، یہ سارے غریب۔ اور جو کھانے والے ہوتے ہیں وہاں کون ایم این اے ایم پی آ کے کھا رہا ہوتا ہے؟ سجائے جاتی ہیں، جن سے جھنڈیاں وغیرہ لائے جاتے ہیں یا ساز و سامان لایا جاتا ہے، وہ بھی تو دکاندار ہے نا، ان کا بھی تو روزگار کا ایک ذریعہ بنتا ہے نا۔ یہ یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جو کچھ بھی لگایا جاتا ہے، سب غرباء کے مختلف لوگوں کی جیبوں میں اور مختلف گھروں کا چولہا جلتا ہے۔ اور اس کو کہنا ہے کہ جناب غریب، بھائی غریب ہی کہتے ہیں سارا، یہ ہے ہی غریبوں کا جناب وہ تہوار، امیروں کا ہے ہی نہیں۔ امیروں کے اور بڑے تہوار ہیں، امیروں کے لیے جناب وہ فرانس ہے، امیروں کے لیے جناب وہ کینیڈا ہے، امیروں کے لیے جناب وہ ٹھنڈے علاقے ہیں۔ غریب ہے جو محبوب کی آمد کے اوپر خوش بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی کرتا ہے، اور جو صاحب ثروت لوگ کرتے ہیں تو غریبوں کا ہی چولہا جلتا ہے اس سے۔ صاحب آخر میں بتا دیجیے گا، اس دن 12 ربیع الاول والے دن جو مبارک دن ہے، جس دن کی وجہ سے ہمیں تمام دن میسر ہیں، کیا خصوصی عبادت کرنی چاہیے، درود و السلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امتی کا جو سب سے بہترین تحفہ ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنائے، اور یہی محفل میلاد کا جو درس ہے وہ یہی ہے کہ محبوب کی سیرت طیبہ کو اپنایا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ درود و السلام کی کثرت کرے۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب بندہ درود السلام پڑھتا ہے محبت کے ساتھ، تو میں خود جمعہ کے دن کے حوالے سے بالخصوص آیا ہے کہ جب جمعہ کے دن بندہ پڑھتا ہے تو میں خود اپنے غلام کا جو دیا ہوا درود السلام کا تحفہ ہے میں خود قبول فرماتا ہوں۔ تو درود السلام کی کثرت کرنی چاہیے، اور آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے پیغام بھی میں دینا چاہوں گا کہ اس ماہ ربیع النور شریف میں ہر سنی عاشق رسول، ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ کم سے کم ایک بک جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان کی لکھی ہوئی ہو اس کو پڑھے، جو سیرت طیبہ کے مضمون پر ہو، تاکہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں روشناسی ہو سکے۔ مختلف جلوس برآمد ہوتے ہیں 12 ربیع الاول والے دن، مشعل برادر جلوس بھی اس میں ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو بینڈ باجوں کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ بینڈ باجوں کے ساتھ جو جلوس آتے ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہر دور میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب وہ یہی ہے کہ جناب جلوس ہو، جھنڈے ہوں، سپیکر ہوں، گاڑی ہو آگے، نعتیں چل رہی ہوں، اور یہ رہا بینڈ باجے، یہ چیزیں وہ ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آلات موسیقی کو محبوب ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کسی بھی ناجائز عنصر کا تعلق، عمل کا تعلق جو شرعاً جائز نہ ہو، میلاد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس واسطے جو شخص میلاد کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہ کرے جو خلاف شرع ہو، اور جو خلاف شرع عمل ہوگا وہ خود غلط ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ مثلا کہ بینڈ جو ہم سپیکر وغیرہ لاؤڈ سپیکر یوز کرتے ہیں رکشے کے اوپر یا لوڈر کے اوپر رکھے ہوتے ہیں، پیچھے پیچھے عوام کا ایک جلوس چل رہا ہوتا ہے، درود و السلام کا بھی نذرانہ ہوتا ہے، بیچ میں باتیں بھی ہو رہی ہے، وہ وہاں تک جائز ہے؟ جی بالکل، یعنی لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے، اس میں نعتیں چل رہی ہیں یا اس میں بیان ہو رہا ہے یا اس میں نعرے، وہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بینڈ باجے، گانے، میوزک، بلکہ میں ایک اضافہ اور کروں گا
کہ وہ نعتیں کہ جو جن کے بیک گراؤنڈ میں ذکر لگا ہوتا ہے تو وہ ذکر والی نعت بھی جائز نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ڈف کے ساتھ بھی ہو. دف بھی فی زمانہ جو جھنجھن اس کے ساتھ ہوتی ہے، چھن چھن جو ساتھ ہوتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو ذکر اور دف یہ دونوں جو طریقے ہیں یہ درست نہیں ہیں. ان کے بغیر صاف ستھرے خوبصورت انداز میں عشق محبت سے سرشار ہو کر نعت خوانی کی جائے، وہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو پسند ہے. بینڈ باجے کسی صورت نہ وہ محفل میلاد میں جائز ہیں، نہ ہی وہ کسی اور مواقع پر جائز ہیں، بلکہ محفل میلاد کے پاکیزہ مواقع کے اوپر ایسے ناجائز کام کرنا ویسے ہی ڈبل جرم ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. مفتی محمد مدنی سعیدی صاحب موجود تھے جو استاد ہیں جامعہ نعیمیہ لاہور کے. انہوں نے میلاد کے حوالے سے بہت ہی زبردست گفتگو فرمائی اور پورا طریقہ بتایا کہ کس طرح آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد کی خوشی ہے وہ منانی چاہیے. بینڈ باجوں کا بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ غیر شرعی ہیں. آپ لاؤڈ اسپیکر یوز کر سکتے ہیں، اس میں جو ذکر کے بغیر یا چھن چھن ڈف کے بغیر جو نعتیں ہیں وہ اس میں آپ لگا سکتے ہیں. اور جو ایک نئی بحث چل رہی ہے اس بحث کے اوپر آپ نہ جائیے. اس سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں اور ان سے آپ پوچھیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کس طرح منانا چاہیے. گلیاں بازار ضرور سجائے جاتے ہیں کہ سونا آیات سج گئے نے گلیاں بازار، کیونکہ آمد مصطفیٰ کی خوشی میں ہی اس کائنات کو سجایا گیا تھا. تو ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے اور درود و سلام کا زیادہ سے زیادہ نذرانہ پیش کرنا چاہیے. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ جب آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے خود سماعت فرماتے ہیں. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.